کے خیال میں اے این پی کے جو ووٹ جہاں الیکشن ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اے این پی کو جان بوجھ کے یا کم از کم ایک پارٹی وکٹم بنی ہے کہ بالکل ان کے کینڈیڈیٹ کو باہر بھی نہیں آنے دیا گیا، جہاں جاتے تھے اٹیک ہو جاتا تھا. میں 2000 اگر دیکھ پاؤں 13 سے 18 کی جو سچویشن تھی، 18 کے الیکشن کی کمپین کی بات کر رہا ہوں، آپ کے کئی لیڈران کو نشانہ بنایا گیا جو شہید ہوئے. اے این پی پرہیپس وکٹم ہے میجر ٹیررزم کا خیبر پختونخوا میں، اور ان کے لیڈران ووکل رہے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس کو پولیٹیکل کمپین کا بھی موقع ملا ہے، کبھی ان کو اتنا ٹارگٹ یا ایسی رات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ٹیررسٹ یا دہشت گردوں کی جانب سے، جتنا اے این پی نے فیس کیا ہے، جتنا آپ جے یو آئی ایف کر رہی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے. ایک سمپیتی ہے لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے. دیکھیے اس طرح ہے کہ 2013 کے الیکشنز میں تو پی ٹی آئی کے اے این پی کے کینڈیڈیٹس کے لیے 13 کے الیکشنز میں کیمپین ناممکن بنا دی گئی تھی. بالکل 2013 کا الیکشن میں نے اپنے گھر سے لڑا ہے، میں باہر کیمپین نہیں کر اے سکا. این پی اور پی 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 نے. بالکل یہ ٹارگٹ تھی. ٹھیک ہے. 18 کے الیکشن میں بغلا خوف تردید میں آپ کو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اے این پی کو یہ پیغام بھجوایا گیا 18 کے الیکشن سے پہلے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، جو ہم نے نہیں کی. اچھا، باقاعدہ پیغام ملا کہ آپ کر سیٹ لیں. ایڈجسٹمنٹ کر لیں، ہم نے نہیں کی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. یہ پیغام کہاں سے آیا تھا اور پھر آپ کی پارٹی نے کیا سوچا؟ یہ پیغام جہاں سے آتے ہیں وہیں سے آیا تھا، اور ہماری پارٹی نے مشاورت کی، اور مشاورت کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پی ٹی آئی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی نے پختونخوا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا ان 5 سالوں میں، جب 13 سے لے کر 18 تک ان کو موقع ملا، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد الیکشنز جب ہوئے تو این پی نے تقریباً 8-10 پروونشل سیٹس ہم نے جیتیں. جی. اس کے باوجود کہ کم از کم ہماری 15-16 سیٹس ہم سے یہ میں کہوں گا کہ چھینی گئی. جو رات کے 12 بجے تک ہم جیت رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور صبح جب ہم اٹھے تو پتہ چلا کہ جی وہ سیٹس ہم ہار چکے یعنی ہیں. کہ آپ دوسرے نمبر پر پارٹی بننے جا رہے تھے تقریباً پارلیمان میں. جی، خیبر پختونخوا میں 18 کے الیکشنز میں اگر فیئر الیکشنز ہوتے تو یہ میں نہیں کہتا کہ اے این پی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی، لیکن ہاں اے این پی کی اسٹرینتھ کافی رسپیکٹیبل ہوتی. جو موجودہ حکومت ہے، بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت کرپٹ ہے کے پی کے میں. آپ چیف منسٹر رہے ہیں، ایسا ہے؟ آپ ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے بتائیے. دیکھیے اس طرح ہے کہ اب میرے سامنے بیٹھ کر میری آنکھوں کے سامنے تو نہ انہوں نے کرپشن کی ہے، نہ وہ کریں گے کبھی، لیکن عام جو تاثر ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے پہلے، بلکہ آپ اور تو چھوڑیں، یہ موجودہ چیف منسٹر پچھلے چیف منسٹر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے نہیں سنا؟ علی امین گنڈے پور کے بارے میں. ہاں، کیا اس نے نہیں کہا کہ میں لوگوں سے پیسے نکلواؤں گا، مجھ سے پہلے والے پیسے کھا کے چلیں گے؟ یہ کس نے کہا؟ موجودہ نے کہا ہے نا. موجودہ نے کہا ہے. تو اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ جب ایک سٹنگ چیف منسٹر، ایک فارمر چیف منسٹر اس کی کیبنٹ میں کہہ رہے کہ ان لوگوں نے پیسے کھائے ہیں اور دونوں کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے، تو اور میں آپ کو کیا ثبوت دوں؟ اور اس میں بحث کی گنجائش کیا رہ جاتی ہے؟ جی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے پارٹی میں، لیٹ بی فیئر آن دس، کہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو بھی آپ کو پارلیمان میں لانے کے لیے بلوچستان سے خدمات لینی پڑی اور وہ پارلیمنٹ میں سینیٹر بنے. اور جو میں دیکھتا ہوں، میں سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں، جو اے این پی ایک انٹائر اسٹیبلشمنٹ، اس کا نیریٹو تھا، پاپولر وائس تھی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. ولی خان ہوں، باچا خان ہوں، اسفن شار ولی خان صاحب تک، جب آپ چیف منسٹر بنے اس وقت تک پاپولر پارٹی. اس کے بعد اچانک نہیں، یہ سلولی اینڈ گریجولی شروع ہوا، اور آج جو پی ٹی آئی کو سپورٹ حاصل ہے، اے این پی کسی سٹیج پر وہ پارٹی کھڑی تھی.
آج تو یہ حالت ہوگی آپ کے سامنے کہ آپ کو سینیٹر ان کو وہاں سے بنوانا پڑا، اور پارٹی کے اندر بھی میں تقسیم دیکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا کھل کے بتائیں کہ وجہ کیا ہے اتنے ڈاؤن فال کی؟ اے این پی اسٹینڈ نو ویئر۔ دیکھیے اس طرح ہے کہ ڈاؤن فال جو آپ کے نظر میں ڈاؤن فال ہے وہ کیوں ہوئی، کیا فیکٹرز تھے، کیا وجوہات تھی، اس پہ تو بریفلی اس سے پہلے ہم نے آپ نے جو سوالات کیے میں نے جواب دیا ہے، تو میرے آئی تھنک اس میں کافی کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے اور کیا کیا مشکلات تھی، کس طریقے سے ہمیں دیوار سے لگایا گیا، کس طریقے سے ہمیں ٹارگٹ کیا گیا، کس طریقے سے سیٹس کو مینج کیا گیا، کس طریقے سے ایک پولیٹیکل غلطی ہوئی جس کے نتیجے میں 24 کی بات کر رہا ہوں پھر آخر میں۔ اب آتے ہیں اس پر، آپ کہہ رہے تھے کہ جی دوسرے صوبے سے جا کر سینیٹر بن گئے ہیں، اور آپ نے نام لیا ہے لیکن آپ ہمارے مرکزی صدر احمد ولی خان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سینیٹر بن جی گئے بالکل، میں بلوچستان۔ بات کر رہا ہوں انہیں کی، بالکل۔ اب آیا باقی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے کبھی بھی کسی دوسرے صوبے سے الیکشن نہیں لڑا؟ لڑا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنی جگہ سے نہیں بن سکے، وہ نہیں بلوچستان نہیں سے بن نہیں، کے آئے۔ یہ تو آپ 24 کی بات کر رہے ہیں نا۔ اللہ بخشے بی بی کو بے نظیر بھٹو صاحبہ، انہوں نے پشاور سے الیکشن نہیں لڑا تھا؟ بالکل لڑا ہے، پشاور سے ہار گئی تھی، اور آپ کے کینڈیڈیٹ غلام احمد بلور کے ہاں مقابلے میں۔ اچھا، اس کے پہلے ان کی والدہ صاحب جو تھی انہوں نے چترال سے الیکشن نہیں لڑا تھا؟ کیا میاں محمد نواز شریف جب وزیر اعظم بننے تھے انہوں نے مانسیرا سے ایم این اے الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے؟ میاں صاحب نواز شریف صاحب بالکل جب وزیر اعظم بنے شاید دوسری دفعہ، اس وقت وہ لاہور کے ایم این اے نہیں تھے، اس وقت وہ منصورہ کے مانسیرا کے ایم این اے تھے، وہ مانسیرا سے ہوئے تھے۔ تو آئی تھنک میرے خیال سے کہ یہ کہنا کہ جی کسی دوسرے صوبے سے الیکشن لڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے یا پاکستان میں ایک نئی روایات قائم کر دی گئی ہے، تو آئی تھنک اس سے میں ایگری نہیں کرتا۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ہاں اب آتے ہیں اس پر کہ ہمیں سینیٹر کیسے ہم بنے، ٹھیک ہے۔ بلوچستان میں آیا اے این پی کی پارلیمنٹری پارٹی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم پیز ہیں۔ وہاں پر اگر سینٹ کے الیکشنز ہوتے وہاں تو بلا مقابلہ ہو گیا نا سب کچھ۔ اگر سینٹ کے الیکشنز ہوتے تو اے این پی کے حصے میں سیٹ آنی تھی، اس سے پہلے بھی بلوچستان سے ہمارے سینیٹر بنتے رہے ہیں، جی سینیٹر ہمارے الیکٹ ہوتے رہے ہیں، تو سیٹ ہماری آنی تھی۔ صرف یہ ہوا کہ بلوچستان کے ساتھیوں نے اور پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جی الیکشنز کے نتیجے میں چونکہ پارلیمان کے اندر اے این پی کی بالکل نمائندگی نہیں رہی، جی اور یہ 2002 میں بھی ہوا تھا جب پارلیمان میں این پی کی نمائندگی نہیں رہی تھی، تو اس وقت اسفندیار ولی خان صاحب کو سینٹ سے الیکٹ کرا کر پارلیمنٹ میں بھیجا گیا تھا 2002 میں، مشرف دور میں۔ بالکل ایم ایم اے کے وقت میں جب الیکشنز ہوئے تھے، تو اسفندیار خان 2002 میں سینیٹر بن کر آئے، وہ الیکٹ ہوئے۔ پھر 2002 کے الیکشنز کے بعد جو سینٹ کا پہلے الیکشن ہوا تھا، جی پارٹی نے یہ سمجھا کہ پارلیمان میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، ہم نمائندگی سے محروم ہیں، اس لیے فیصلہ ہوا کہ جی ایمل خان جو ہے تو وہ بلوچستان کے ساتھیوں کی سپورٹ سے سینیٹر بنیں گے اور وہ آئیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر جرگہ ہو گیا، کسی پارٹی نے دوسرے پارٹی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، جرگے کے ذریعے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم الیکشنز جو ہوں گے تو وہ بلا مقابلہ ہوں گے، جس طرح ہماری صوبے میں بھی ہو چکے ہیں الیکشنز جی، بلا مقابلہ۔ پولیٹیکل ایک میوچل انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں سیاسی، ہاں تو وہ اس کے پارلیمانی نتیجے میں جماعتوں کے سینیٹر درمیان۔ بن گئے، بالکل۔ اور جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ جس طرح محترم مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اگر ایم این اے ہیں تو وہ ایم این اے بلوچستان سے، بلوچستان اگر سے بلاول بھٹو زرداری جیت جاتے تو وہ الیکشن لاہور سے لڑ رہے تھے، لاہور سے لڑ رہے تھے، بالکل ہی۔ شاید اگر وہ جیت جاتے تو وہ لاہور کی سیٹ ریٹین کر لیتے۔